تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ مفتی منیب الرحمان کی اس سٹیٹمنٹ نے ہر پاکستانی سٹیزن پہ جہاد کرنا فرض عین کر دیا ہے۔ نا جہاد ہمارے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح فرض ہو چکا ہے۔ تو سویلینز کے لیے جہاد بالمال، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، اور ہماری فورسز کے لیے جہاد بالسیف، جہاد بالقتال۔ نا یہ زمین اور یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تھا، اور ہر ایک مسلمان ریگارڈلیس آف کاسٹ، کلر، کریڈ، نیشنلٹی آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ اور اسلامک ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بھی ایک صحابی کے ساتھ اس طرح ناانصافی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کی خاطر رومن امپائر سے ٹکر لی تھی۔ دی رومن امپائر، دی سپر پاور آف دا ٹائم۔ نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد ڈکلیئر کیا تھا، بیٹل آف موتا، بیٹل آف تبوک۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کے ایک بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے ان کی خاطر تلوار اٹھا لی تھی، اور ہمارے لاکھوں بہن بھائی غازہ میں ذبح ہو چکے ہیں، which is straight up genocide according to their history, according to their books. This is Holocaust 2.0۔ مفتی منیب الرحمان کی اس سٹیٹمنٹ نے ہمارے ہاتھ کھول دیے۔ کسی مسلمان ملک کے پاس اتنی ملٹری مائٹ نہیں ہے جتنی پاکستان کے پاس ہے۔ ہم تو ویسے بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، we have no excuse anymore۔ اب ہماری عوام کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ایک نیوکلیئر اسٹیٹ all out war جنگ لڑتا ہے تو کیسے لڑتا ہے۔ We need to become their arms, their ammunition, their sword and shield۔ تو مفتی اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، جس میں جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہے، اگر ہماری فورسز موبلائز نہیں ہوتی، اگر وہ فلسطین کی ہیلپ نہیں کرتی، تو پھر ہم منافق ہیں، ہم اسٹریٹ اپ اللہ کے غدار ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ اگر موت کا ڈر ہے تو شاید شہادت کی چاہت نہیں۔ اینڈ ان دا ورڈز آف دا پروفیٹ، وہ مسلمان جسے شہادت کی چاہت نہیں ہوتی، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرتا ہے۔